Today we are going to learn English with Aafia Sidique. So get ready. تو آج آپ عافیہ صدیقی سے انگلش سیکھوگے. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا. عافیہ صدیقی سے آپ آج انگلش سیکھوگے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے عافیہ صدیقی کا ایک سپیچ جو کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے. انہوں نے یہ سپیچ تقریباً 30-31 سال پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ایک اسٹیٹ ٹیکساس میں دیا تھا. اور آج ہم آپ کے لیے یہ سپیچ اردو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ ایڈوانس ویکیبلری سیکھو گے اور بہت کچھ سیکھو گے. And I felt really sad when I watched this video. But try not to cry. Let's go. Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. میرے اسلام کے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth. یہ میرا چیلنج ہے، نہ صرف ہر ایک شخص کے لیے اس ساری دنیا میں، But also, if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well. بلکہ اگر کوئی اور پلینٹ موجود ہے اور اس پر کوئی اور تہذیب ہے، اس کے لیے بھی میرا یہ چیلنج ہے. That Islam is the best savior and protector for women. کہ اسلام عورتوں کا سب سے بہترین محافظ اور خیال رکھنے والا ہے. And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance. اور یہ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہوں، نہ کہ غرور کے ساتھ. But because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, کیونکہ میں یقین رکھتی ہوں کہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا، the most just and merciful God, جو سب سے زیادہ رحیم اور انصاف کرنے والا ہے. the God biased neither in favor of men or women, وہ خدا جو نہ صرف عورتوں کے حق میں ہے، نہ صرف مردوں کے حق میں، بلکہ وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے. the creator and sustainer of both men and women. وہ خدا جو مرد اور عورت کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا پرورش کرنے والا ہے. Islam elevates women to a level that has no parallel. اسلام عورتوں کو ایک ایسا درجہ دیتا ہے جس کی کوئی برابری نہیں. Let's just take one example. آئیے ایک مثال لیتے ہیں. Our Western philosophers and saints, they say that woman is the seat of the devil. ہمارے مغربی فلسفہ دان اور بزرگ کہتے ہیں کہ عورت ایک شیطان ہے. But the Quran calls her Muhsana, fortress against the devil. لیکن قرآن ایک عورت کو مسئنہ کہلاتا ہے، پاک دامن عورت یا شیطان سے بچنے کی قلعہ. They say that she is the one responsible for our downfall from paradise. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا. But the Prophet Muhammad said, paradise is under the feet of a woman, a mother. لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت عورت ایک ماں کے پیروں کے نیچے ہے. And that's not all. اور صرف یہ ہی نہیں، She has been given rights and protection in every sphere of life. اسلام نے عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حق دیا ہے اور حفاظت بھی کیا ہے. She has all the basic human rights, اس کو سارے بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، including the right of inheritance, of owning property, of choosing her husband, of getting dowry, of divorce, جس میں شامل ہے وراثت کی ملکیت، اپنے شوہر کا انتخاب کرنا، جہیز لینا، طلاق لینا، of not only earning money but even keeping every single cent she earns. اور نہ صرف پیسے کمانے کا حق اس کو حاصل ہے بلکہ اس کو رکھنے کا حق بھی. And what not? You name it and it's there. بتاؤ اور کوئی چیز اس میں شامل نہیں، آپ نام لو اور وہ موجود ہے. But let me make it clear that this لیکن مجھے اس کی وضاحت کرنے دیں. earning money thing in Islam, it is not the responsibility of a woman. کہ یہ پیسے کمانا اسلام میں ایک عورت کی ذمہ داری نہیں. Her responsibility, her duty is with Allah and with her family. اس کی ذمہ داری، اس کا فرض اللہ کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ ہے. And if she takes care of that, alhamdulillah, she's in good shape according to the Prophet Muhammad. اور اگر وہ اس کی خیال رکھتی ہے، الحمدللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک اچھی اور صالح عورت ہے. That's enough for her salvation.
اور یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے. But this does not mean لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں that her duty is to slave away at home like a bondsmaid. کہ اس کی ذمہ داری گھر میں ایک لونڈی کی طرح غلامی کرنا ہے. This was at least not the practice or the teaching of our Prophet Muhammad or his companions. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل اور تعلیم نہیں ہے. Once a man came to the Caliph Umar bin Khattab. ایک بار ایک شخص خلیفہ عمر ابن خطاب کے پاس آیا. He wanted to complain about his wife. وہ اپنی بیوی پر شکایت کرنا چاہتا تھا. He was standing outside the Caliph's house وہ خلیفہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا and from inside he could hear Caliph Umar's wife giving him a hard time. اور وہ سن رہا تھا کہ خلیفہ عمر کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ بحث کر رہی تھی. But Umar's voice was nowhere to be heard. لیکن اس نے خلیفہ عمر کی آواز بالکل بھی نہیں سنی. He thought, well, looks like the poor Caliph is in the same torment I am. اور اس نے یہ سوچا کہ بیچارہ عمر بھی اسی عذاب میں مبتلا ہے جس میں میں مبتلا ہوں. He started going back. اور وہ واپس جانے لگا. Umar saw him and called him back, خلیفہ عمر نے آواز دی اور واپس بلا لیا. heard his story, and you know what he replied? اس نے اس کی ساری کہانی سنی اور پتہ ہے کیا جواب دیا؟ He said, do you not see اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے that my wife cooks my food, کہ میری بیوی میرے لیے کھانا پکاتی ہے، washes my clothes, suckles my children, میرے لیے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، thus relieving me of the necessity of employing a cook, a washerman, and a nurse? چنانچہ وہ میرے ساتھ یہ مدد کرتی ہے کہ میں ملازمت پر رکھوں کسی باورچی کو، دھوبی کو اور ایک نرس کو، Even though she is not in the slightest degree responsible for this. حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں. And more than that, I have peace of mind on account of her. اور اس سے زیادہ میں اس کی وجہ سے سکون میں ہوں. And I'm protected from adultery. میں اس کی وجہ سے بدکاری سے بچتا ہوں. In view of all this, I put up with her excesses. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کی ہر بات کو برداشت کرتا ہوں. And I would advise you to do the same. اور میں آپ کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں. Every single person. This is a really common expression. Every single person. اس کے معنی ہے کہ ہر ایک شخص. ہر ایک شخص. Every single person. Education is must for every single person. مطلب تعلیم ہر ایک شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. Planet. Planet کے معنی ہے سیارہ. The aliens live on another planet. Alien خلائی مخلوق ایک دوسرے سیارے پہ رہتے ہیں. Savior. Savior نہیں. Save. Savior. اور اس کے معنی ہے بچانے والا. Protector. Protector کے معنی ہے حفاظت کرنے والا. بچانے والا اور حفاظت کرنے والا. Savior and protector. Islam is the best savior and protector for women. اسلام سب سے بہترین بچانے والا اور حفاظت کرنے والا ہے عورتوں کے لیے. Confidence. Confidence کے معنی ہے اعتماد. Arrogance. Arrogance کے معنی ہے تکبر، غرور. اور اس سے مجھے یاد آیا عامر خان کہتا ہے اگر آپ ایسا کہو میں کر سکتا ہوں تو یہ کانفیڈنس ہے، یہ اعتماد ہے. لیکن اگر آپ ایسا کہو صرف میں ہی کر سکتا ہوں تو پھر یہ ایروگنس ہے، تکبر ہے، غرور ہے. کیا یہ تمہارا اعتماد ہے یا پھر تکبر؟ Is this your arrogance or confidence? Is this your arrogance or confidence? کیا یہ تمہارا تکبر ہے یا پھر خود پر اعتماد ہے؟ Suckle. Suckle کے معنی ہے دودھ پلانا، بچے کو دودھ پلانا. The infant was suckling happily. Infant کے معنی ہے چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے infant. The infant was suckling happily. اس سینٹنس کے معنی ہے کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کا دودھ خوشی سے پی رہا تھا. Torment. Torment کے معنی ہے عذاب، تکلیف.
For example, you are in the same torment as I am. You are in the same torment as I am. इसके माने है कि मैं और तुम एक ही अजाब में मुब्तला हूँ, मतलब जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ उस तकलीफ से आप भी गुजर रहे हो। बॉन्ड्समैन, बॉन्ड्समैन कहा जाता है एक गुलाम को, बॉन्ड्समैन। बॉन्डमेड, बॉन्डमेड फिर कहा जाता है एक लौंडी को, गुलाम और लौंडी। बॉन्ड्समैन एक गुलाम, बॉन्डमेड एक लौंडी। सैल्वेशन निजात, सैल्वेशन नहीं सैल्वेशन, और इसके माने है निजात, निजात पाना। दैट्स इनफ फॉर हर सैल्वेशन, ये उसकी निजात के लिए काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर हर सैल्वेशन। डोरी, डोरी नहीं डोरी। जब भी आप आर प्रोनाउंस करते हो तो आर मत बोलो, ऐसा बोलो आर आर। बिल्कुल ऐसा समझो कि आपके गले में कोई बैठा है और वो आपकी ज़ुबान को अंदर की तरफ खींच रहा है। आर। If you want to speak just like a native speaker, so then you have to follow all these steps. Not R. R. और डोरी के मानी है जहेज। A woman has the right to get dowry. जहेज लेना एक औरत का हक है। A woman has the right to get dowry. Spare, spare के मानी है शोभा, spare नहीं spare, spare, और इसके मानी है कि शोभा किसी भी शोबे में, किसी भी spare में। For example, Islam has given protection and right to women in every sphere of life. जिसके माने है कि इस्लाम ने ख़वातीन को हर शुबे में, ज़िंदगी के हर शुबे में हिफाजत और इसके हुकूक दिए हैं। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस नहीं फोर्ट्रेस, और इसके माने है किला। फॉर एग्जाम्पल, द कुरान कॉल्ड द वुमन द फोर्ट्रेस अगेंस्ट द डेविल। डेविल नहीं डेविल, डेविल, जिसके माने है कि कुरान मजीद ने कहा कि वुमेन, ये जो औरतें हैं, ये फोर्ट्रेस है, किला है शैतान के खिलाफ, मतलब शैतान से बचने का। सेंट, सेंट, सेंट के माने है बुजुर्ग, और सेंट के माने है शगा। हम पुश्तो में कहते हैं शगा, लेकिन उर्दू हिंदी में रेत, नॉट रेत। फॉर एग्जाम्पल, आवर वेस्टर्न फिलोसोफर एंड सेंट से, जिसके माने है कि हमारे मगरिबी जो फ़लसफ़ादान हैं और बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वमन, ये जो औरतें हैं, ये शैतान है। लेकिन कुरान मजीद कहती है कि ये जो वुमेन है, ये जो औरतें हैं, ये फोर्ट्रेस है, ये एक फोर्ट्रेस है अगेंस्ट द डेविल, शैतान के खिलाफ, शैतान से बचने का। पैरेलल, पैरेलल नहीं पैरेलल। जब एल आ जाए ना तो एल को एल मत बोलो, एल को बोलो, मतलब एल को प्रोनाउंस करो एल, एल। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप दिन ब दिन बेहतर हो जाओगे, मतलब बेहतर होते रहोगे। सॉरी, माई हिंदी उर्दू isn't that strong, but I'm just trying my best to make you understand and to teach you. तो पैरेलल के माने है, मतलब पैरेलल, इसके माने है बराबरी। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम elevates a woman to a level that has no parallel. लेवल नहीं level, level. Islam elevates a woman to a level that has no parallel. जिसके माने है कि इस्लाम एक औरत को इतना बुलंद करता है जिसकी कोई बराबरी नहीं। पैरेलल के माने है बराबरी, यानी इस्लाम एक औरत को ऐसा दर्जा देता है जिसकी कोई बराबरी नहीं। रिवील, रिवील नहीं बोलना, रिवील,
reveal, wheel नहीं, reveal, और इसके माने है नाजिल होना. For example, the Holy Quran was revealed in the month of Ramadan, जिसके माने है कि कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था. The Holy Quran was revealed in the month of Ramadan. Just and merciful, merciful नहीं बोलना, merciful. Just के माने है इंसाफ करने वाला, and merciful के माने है रहम करने वाला. Just and merciful के माने है कि इंसाफ और रहम करने वाला. For example, Allah subhanahu wa ta'ala is the most just and merciful God. तो इसका मतलब है कि Allah subhanahu wa ta'ala सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला और रहम करने वाला रब है. Dear students, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा. अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही कम वक्त में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सको, तो फिर यू कैन एंड शुड सब्सक्राइब टू फ्रैंक ट्रेनर अली एंड आल्सो गिव अस अ बिग थम्स अप, क्योंकि हमारा मिशन, हमारा मकसद आप जैसे लोगों को इंग्लिश एक आसान और फन वे में सिखाना है. तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. Until take care and Palam Sparam.